کافی تھکاوٹ بھی تھی جی اور پھر میں چلا گیا تھا سیمینار کے بعد اپنا ایرا سے کی طرح، تو ادھر پھر وہ لیڈر آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ گزارا کچھ ٹائم، تو کل آیا ہوں گھر۔ جی جی حضور آپ کو بہت مبارک ہو، بہت زبردست سیمینار ہوا ہے، اور ہاں جی اچھا جی 2-3 پارٹ اس کے، 2 پارٹ میرے خیال آ گئے ہیں، ابھی ایک شاید اور آئے گا، ابھی وہ پارٹ بھی آئے گا جو میں نے فرائیڈے کو، جی جی کافی لوگ آئے ہوئے تھے، نئے لوگ ممبر، 23 نئے ممبر آئے ہیں جی جی ماشاء اللہ، 23 ان میں سے ایک سرجن بھی ہے شیروک۔ اچھا اچھا اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں سائنس اور روحانیت یہ 5 دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، لیکن گاڑی میں جب بھی میں ڈرائیو کرتا ہوں تو کہا کہ میں آپ کی کیسٹ لگا لیتا ہوں جہاں بھی میں، بس کہتے میں، بلکہ بیوی نے بھی کہا کہ کہتا بس بات نہ کر، مجھے سننے تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کتاب کیا ہے، کہا کہ وہ حتیٰ کہ وہ اپنا میڈیکل ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، ان کا اسکول بھی ہے اور سرجن بھی ہے، تو بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں، تو پھر کہا کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ ایک تصویر بنا کے آپ کے ساتھ میں اپنی گاڑی میں رکھوں۔ میں نے کہا یہاں کون سے پیسے لگتے ہیں، جتنی مرضی بنا دو، یہاں کون سا پیٹرول خرچ ہوتا ہے۔ تو وہ 23 لوگ، وہ بھی آ جائے گی ابھی ویڈیو، تو وہاں تو کافی مجھے، پھر میں پہنچا تھا 7 بجے پہنچا تھا، تو وہ کوئی 11 بجے تک اپنا میرا لیکچر ہوگا، 10 بجے تک، 10:30 11 بجے تک۔ چلو اگر اس نے یہ توفیق دی ہے تو پھر مجھے چلنا ہے، جب تک صحت ہے تو او سجنا جب تک وفا چلے، چلنا ہے۔ ہاں جی اطہر صاحب۔ جی حضور بہت شکریہ جی، آمین۔ ہم اپنے جو ممبران اس وقت موجود ہیں زوم میٹنگ میں، ان سے درخواست کریں گے اگر کسی دوست کا سوال ہو، کوئی روحانی بات مشاہدہ ہو جو حضور سے وہ شیئر کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں، تو پلیز وہ اپنا مائک آن کر کے حضور سے براہ راست اب ہمارے ایوان صاحب ہیں یہاں پہ؟ اچھا، ان کی صحت کا پوچھنا تھا۔ جی حضور، جی وان صاحب آپ یہاں پر موجود ہیں، ان کی صحت کیجیے جی۔ آواز آ رہی ہے؟ جی خدا کا سلام حضور، یہ مائک میرے سے مائک نہیں کھل رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، صحت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ چلو میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ شکریہ جی، جزاک اللہ۔ آپ سے اور کام لے لیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، بیٹھے بیٹھے میں بھی کرتا ہی رہتا ہوں۔ ہاں، خط پتر لکھتے رہا کرے جی انشاءاللہ، جماعت احمدیہ کو، جی یہ آپ کا کام ہے بس۔ جی جی ضرور، یہ بھی کرتے ہیں، میں بھی بھیجتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ کافی لوگ جو ہیں اب اس میں ان کا ذہن جو ہے وہ بدل رہا ہے بہت تیزی سے، کیونکہ ادھر میں نے دیکھا ہے امریکہ میں بھی بہت جو جماعت کے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں ان کو۔ کمال ہے۔ اوکے، اب ہے ہی کچھ نہیں وہاں پہ تو آپ ادھر سے سیاں جی کے نام پتر لکھتے رہے۔ ہاں جی بالکل، بہت تو ضروری جی، بالکل۔ ایک اور وہ کیا ہے جی نغمہ، سیاں جی کے نام میرا کیا ہے وہ، میرا ایک چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دو۔ ہاں بھائی چٹا صاحب کمال ہے جی، میری یادداشت بھی نہیں رہتی لیکن آپ کو کمال ہے۔ وہ کیا ہے گانا، سیاں جی کے نام کیا؟ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دو، حال میرے دل کا تمام، حال اپنے دل کا اپنا ایوان صاحب اور سید صاحب لکھتے رہا
جی ان کو، تاکہ ان کو یادیں جو ہیں وہ تازہ رہیں. سید صاحب کو آواز آ رہی تھی؟ جی سید صاحب نہیں آپ کو آواز آ رہی ہے حضور کی؟ نہیں آ رہی. جی جی آ رہی ہے آواز. اچھا آپ کو آ رہی ہے. جی جی سید صاحب کو نہیں آ رہی. جی شاید حضور ان کو وہاں کچھ مصروفیت آ گئی ہوگی، ان کا مائک نہیں حضور آ رہی ہے آواز. وہ اصل میں ایک وہ کام پہ تھا نا، تو ایک کال آ گئی اندر، تو میں سن رہا ہوں، پورا سن رہا ہوں. جی جی آواز آ رہی ہے. وہ چٹا صاحب نے مکمل کر دیا. چٹا صاحب دوبارہ کہنا وہ کیا ہے؟ ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے. تو حال میرے دل کا تمام لکھ. ہاں آپ اپنے حال، دل کا حال لکھتے رہا کریں جماعت احمدیہ کو، تو تاکہ یادیں تازہ رہے نا ان کے ساتھ. اچھا تو جی حضور ہمارے کسی ممبر کا سوال ہو حضور سے پوچھنا چاہیں تو پلیز وہ اپنا مائک آن کر کے حضور سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. کوئی 2 دن پہلے دیکھا کہ ایک محفل لگی ہوئی تھی، تو وہاں یہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، مجھے نام بھول گیا، سید صاحب جہاں پہ آپ تھے ابھی، جہاں سے آئے کیا نام ہے؟ جمع صاحب جی. جی کیا نام؟ جماعت احمدیہ کا. جہاں سے آپ آئے کیا نام ہے؟ جی وہ بھی جماعت احمدیہ کا حصہ ہے. چمبا تو جماعت احمدیہ کا حصہ ہے وہ بھی. جی بالکل. وہ ایک عورت آئی، جی جی تو محفل لگی تھی، تو کہنے لگی کہ میں اس کو لائی، تو اس کو میں نے بٹھا دیا اپنے پاس، تو کوئی پتہ نہیں اس کا دل بدل جائے. تو پھر مجھے کہنے لگے کہ یہ کہنے لگا کہ میرا دل تو کرتا ہے لیکن میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا خدا کے راستے میں اپنے مجبوریاں نہیں رکھنی. تو پھر میں نے پوچھا کہ وہ کیا مجبوریاں ہیں جو خدا کے پاس نہیں آنے دیتی. تو اس کو ایک عورت، جنات کی وہ عورت تھی، وہ لے کے آئی اس کو میرے پاس. جمبا، ہاں کیا جمبا یا جمبا؟ جمبا جی جمبا صاحب. جی ہاں جی، اس کو عبد الغفار جمبا صاحب. جی ہاں عبد الغفار. تو لے کے آئی، تو پھر محفل میں بیٹھے رہے کافی دیر. تو کوئی پتہ نہیں جی، اللہ تعالیٰ کسی کے دل جب چاہے پھیر سکتا ہے، لیکن خدا کے راستے میں اپنی مجبوریوں کو رکاوٹ نہیں بنانا، بس اتنا خیال رکھنا ہے. تو اس کے بعد میں نے دیکھی تو میں نے دعا کر دی کہ اس زندگی کے اندر یہ چراغ اگر جل جائے تو بہت بہتر ہے. تو اگر خدا نے شاید آ جائیں، کیونکہ ایک دفعہ تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے ساتھ جنگل میں تھے. چلو جی شروع کریں جی اپنا. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہم شروع کرتے ہیں برادر عمیر خان صاحب سے. عمیر بھائی اگر آپ کا کوئی سوال ہو حضور سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں. خدا کا سلام. جی حضور خدا کی سلامتی. خدا کی سلامتی حضور. آپ پر بھی خدا. جی حضور میرا سوال ہے کہ اس دنیا میں ہم انسان یا شاید باقی مخلوقات اتنے خدا سے ملنے کے لیے اور اتنی جدوجہد کرتے ہیں، اتنی کوششیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی میں اس دن آپ کو سن رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کچھ لمحے کے لیے انسان سے ملتا ہے، انسان پوری زندگی لگاتا ہے لیکن خدا. تو سوال یہ کہ اتنی خدا کے سب کچھ بہت ہی آسان ہے، وہ ایک لمحے میں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دے، ہم سے ملے، یا جو بھی انسان کیا کہتے ہیں اندھیروں میں ان کو اندھیروں سے نکالے. تو خدا کی تو سب کچھ بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ اتنا مشکل کیوں ہے؟ مشکل اس لیے ہو گیا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا. مشکل اس لیے ہو گیا کہ
آنے والے جو انبیاء آئے تھے ماضی میں، انہوں نے خدا کے پر بہت کم روشنی ڈالی ہے. اگر وہ جیسے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں کہ میں باپ کو میں جانتا ہوں اور باپ مجھے جانتا ہے، لیکن جو عیسیٰ ابن زکریا جانتا تھا اسے بیان بھی کرنا چاہیے تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بالا چنتوں کی خبریں کیا دوں جب تم اس زمین کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں نہیں جانتے. تو بھائی جب تو یہ دکھایا گیا تھا کہ عالم بالا کی جنتیں کیا ہیں، خدا کے راز الہی کیا ہے، تو یہ سوچنا کہ انسان ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ ایک غلط کنکلوژن تھا عیسیٰ ابن زکریا کا. کیونکہ اگر ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو نہ آئے یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، آنے والی نسلوں کو تو سمجھ آتی کہ نہیں آتی. آنے والے انسانوں کو تو بہت سمجھ آتی. تو جب اس نے نہیں بتایا، کیونکہ یہودی نے جو ظلم کیے، پتھر مارتے، بڑی مصیبتیں، کوڑے مارے، تو ان یہودی بنی اسرائیل نے آنے والی نسلوں کا بھی رستہ ڈھک دیا. اسی طرح محمد عربی. اگر میں تمہیں ساری حقیقت حال بتاؤں تو تم اپنا منہ کالا کر کے جنگلوں میں بھاگ جاؤ گے. بھائی اچھا ہے، اس دنیا کا منہ تو پہلے ہی کالا ہوا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا جنگل میں بھاگ جائے. منہ تو ان کا پہلے ہی کالا ہے، چٹا کب تھا؟ آئے دن بندے مارنے، پھر رات کو رونا بھی. تو وہ باتیں بتا دینی چاہیے تھی کہ تم دنیا کو چھوڑ کر، بھائی اگر یہ دنیا کو چھوڑ کر مٹی اپنے چہرے پہ ڈال کر جنگل میں بھاگ جائیں تو بھائی یہی تو روحانیت ہے کہ ان کا پیچھا اس دنیا سے چھڑا دیا جائے. تو اتنی مشکل تو نہیں تھی بات کرنی، کبھی ایسی مشکل تو نہ تھی جیسے اب ہے تیری محفل، کبھی ایسی تو نہ تھی. لوٹ کے لے گیا کون میرا صبر و قرار. تو اتنی تو مشکل نہ تھی. یہ مشکلیں ڈال دی گئی ہیں نبیوں کی طرف سے، ورنہ اگر وہ حقیقتیں بتا دیتے تو آج آنے والی نسلوں کا جو رستہ تھا وہ بڑا آسان ہو جاتا. اب وہ ساری پنڈ لے کے آپ بھی چل رہے ہیں، اور وہ ساری پنڈ لے کر میں بھی اب شروع کیا ہے، تو بات تو بہت دور جا کے بنے گی، اب وقت تو لگے گا. لیکن جتنی رات تاریخ ہو جائے، اے رات کی تنہائی سے گھبرانے والے، اسی رات کی آغوش میں سویرا ہے. تو اگر تو یہ بوجھ اٹھا جائے تو پھر پیار بھی کتنا ملے گا. مجھے دیکھا خدا نے کہا فرشتوں سے اس پہ وزن بوجھ ڈالو، بوجھ ڈالا، میں نے اٹھا لیا. روح بڑی طاقتور. رب نے کہا اور ڈالو، اور ڈالا، میں نے وہ اٹھا لیا. رب کہتا ہے کہ اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو، اور ڈالو، میں اٹھاتا گیا. پھر رب نے کہا کہ میں ایک بات یاد ہوگی آپ کو، جب رب کہتا ہے کسی کی طاقت سے زیادہ میں بوجھ نہیں دیتا، اٹھواتا ہوں اسے. جی جی. رب نے کہا کہ اب جو میں بوجھ ڈلواؤں گا، اب یہ نہیں پتا کہ اس میں طاقت ہے کہ نہیں، اٹھا لے یا نہ اٹھائے، وہ ڈالو. وہ ڈالا، میں نے وہ بھی اٹھا دیا. اب فرشتے اور خدا اور مخلوق جنتوں کی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ جہاں مجھے شک تھا یہ تو وہ بھی اٹھا گیا بوجھ.
खुदा ने कहा और डालो, और डाला, मैंने वो भी उठा लिया। ये कहता कहता वो आखिरी दिन आ गया जब सनम से मिलने का दिन था, खुदा से। खुदा कहता है और डालो, हत्ता कि वो चंद घड़ियां आ गई जो चंद सांसें रह गई थी, उन लम्हात में भी खुदा ने कहा और डालो। तो मेरे मुंह के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि अगर ये जीवन और मिलता तो तू जितना मर्जी बोझ डलवाता जाता। ये कह के रूह निकली तो खुदा ने पकड़ लिया। तो अगर कोई ऐसा आ जाए तो फिर खुदा क्या कहता है? वो कहता है शाबाश। इसका जिक्र कुरान में भी है और अंजील में भी है। कुरान ने वो बशर साबिरीन साबरीन अल्लज़ीना आयत भूल रही है, शाबाश इन पर जो सब कुछ उठा के सब्र करे, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आखिरी दम तक कहते रहे कि मेरा जीवन मेरा हमसफर। ये सफर खुदा से शुरू किया था और यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये बोझ जो अब उठा रहे हैं, अगर खुदा की जो सोच है कि इतना उठा सकते हैं उसे ज्यादा उठा गए तो खुदा कहेगा वह बशीर सब्र करने वालों को शाबाश है। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो अब देख लो, हमारे से तो अच्छे गधे हैं, गधे जितना मर्जी लाद दो फिर भी नहीं हींगते। हम थोड़ा सा डालो चीखें निकालनी शुरू कर देते हैं कि तो प्यारे जितना तो उठा जाएगा तो एक बात तो होगी कि खुदा तुझे गले लगा के कहेगा भाई शाबाश, तूने मेरे प्यार में मेरी मोहब्बत में इस सफर में तो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो जो आने वाली नस्लें हैं उनका बोझ बड़ा हल्का हो जाएगा मेरा। तो बहुत सी हदीस है जहां मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरी कौम ने नया नया इस्लाम कबूल किया है, अगर मैंने कुछ और बातें रखी ये नहीं मानेंगे। और हकीकत आपने देखी, वो जो अब लाल किताब में आखिरी वक्त में उमर और अली एक पर मौत का आलम है, मोहम्मद अरबी पर, दोनों झगड़ पड़े। फिर तकलीफ हुई तो कहा तुम सब निकल जाओ, क्योंकि अली जो थे वो इसरार कर रहे थे कि आप बताएं और मैं लिखूंगा, मैं देख लूंगा बाद में इनको। और अली कहते हैं अगर वो लिखा दिया जाता और उमर और अबू बकर या कोई भी मुखालफत करता तो मैं जंग के लिए तैयार था इनसे। तो वो सारी बातें ले गए। तो अब वो बोझ किसी ने तो उठाना है। अब वो 1500 साल के बाद आया, वो बताने वाला भी उठाने वाला भी बोझ। तो अगर आप मेरे साथ मिलकर ये उठा लेंगे तो फिर वो आवाज कि भाई शाबाश है कि तुम्हें सब्र के इतने बोझ उठा दिए। तो इसका जवाब ये है जी अपना उमर साहब। जी हजूर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी हजूर। हमारे किसी मेंबर का सवाल हो, हमारे रमज़ान भाई सऊदी अरब से, आप हजूर से कोई सवाल करना चाहें, बात पूछना चाहें तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं। खुदा की सलाम। मेरी छोटी सी अर्ज है। हेलो रमज़ान भाई, आपकी बात करना चाहेंगे, हजूर से कुछ पूछना चाहेंगे? जी, अभी आवाज मेरी नहीं आ रही थी जो अभी आ रही है। जी हजूर से छोटी सी बात करनी है मैंने। जी मैं सुन लूँ। वो मैंने हजूर को एक वीडियो भेजी थी। मेरा मतलब ये था हजूर को दिखाना कि
یہ مولوی لوگ اپنی جے جے کروانے کے لیے نا کتنا جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو مجھے لگا کہ حضور کو ناراضگی ہے اس بات پر میرے اوپر. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں تو میں آپ کو اتنا بتا دوں، بعضوں کو 8-9 گھنٹے کے لیکچر ہو جاتے ہیں، اور اب بات کھلی تو بتا ہی دیتا ہوں کہ باتھ روم اپنے آپ کو روکنے کے لیے پیشاب وغیرہ کہیں محفل ٹوٹ نہ جائے تو بولتا رہتا ہوں آخری وقت تک. تو یہاں تو اپنی ذات کو دیکھنے کا شعور نہیں رہا تو ملاؤں کی ویڈیو میں کہاں سن. آپ بتائیں. باقی یہ کہ ملاؤں کو میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میری ان سے بحث و مباحثے ہوتے رہے ہیں، تو وہاں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں کہ جو میں نہیں جان پاؤں گا. تو ناراضگی نہیں بلکہ یہ شکوہ میری گھر والے بھی کرتے ہیں، بیوی بھی کرتی ہے. اچھا حضور، میرے دل سے بوجھ تھا وہ ہٹ گیا پھر اب. ہاں جی. وہ بیوی کہتی ہیں کچھ وقت اپنے پیاروں کو بھی دے دیا کرو. میں نے کہا اگر تم وہاں پہنچ گئے جہاں وہ خدا کی ذات ہے تو پیار ہی پیار ہے. تو وہ بیچارے اب سمجھ گئے ہیں. وہ بھی بیچارے جب میں گھر میں پہنچتا ہوں تو سارے بچے دبانا شروع کر دیتے ہیں مجھے، ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ آج رات کو یہ سفر تھا اور جب ہم وہاں تھے. تو اپنی ذات کے لیے بھی میں نے، وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ جب آئے گا تو وہ اپنی ذات پہ بھی ظلم کرنے والا ہوگا. یعنی کہ وہ زمین و آسمانوں کا، اس پہ آسمانوں کے آگے ہم نے نعمت پیش کی اپنی. کوئی ہے جو خدا کی محبت کا بوجھ اٹھا سکے؟ یہ ہے اس کا صحیح طریقہ. وہ ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی، انبیاء بھی ڈر گئے. پھر دیکھو ایک شخص آیا، اس نے وہ بوجھ اٹھا لیا، وہ لاپرواہ تھا اور اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا. یہاں خدا نے ظلم کو محبت کے انداز میں بیان کیا. اسے پرواہ نہیں رہی کہ کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، کیا مصیبتیں پڑے گی. وہ اٹھا کے چل دیا. وہ واقف سے انہیں سوچا ہی نہیں کہ کیا ہوگا، الٹرنیٹو نہیں سوچا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پیارے، یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک لمحہ جو ہے، گھڑیاں جو ہے، وہ بھی اگر آپ سمیٹ لیں، سارے جیون کو سمیٹ لیں خدا کی پیار میں، تب بھی ایک قطرہ ہی ہوگا. تو ایک زندگی ناکافی ہے. اس کو جاننے کے لیے ایک زندگی اگر وہ مل جائے، ناکافی ہے اس محبت کو سمیٹنے کے لیے. پھر یہی بنیاد نور میں بن کے جب آنے والی جدوں میں جائیں گے تو وہ بنیاد، وہ نور ناکافی ہے. ابدی ہمیشہ کی زندگی میں اس کو پانے کے لیے. تو پیارے، کس پہ نگاہ کریں؟ مجھ پہ تو بڑھاپا آ گیا، میں اپنے پہ نگاہ نہیں کر سکا تو میں ملاؤں پہ کیا نگاہ کروں گا؟ ہاں جی. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ میرے اوقات جو ہیں وہ بڑے راتیں بڑی غمگین ہوتی ہیں، کیونکہ سفر جو ہے وہ جو خدا بتاتا ہے جنتوں کے مشاہدے، وہی بہت بڑا بوجھ ہے کہ اس کو کیسے بیان کرنا ہے. پھر سارا دن اپنا کوشش کرتا ہوں کہ 1 بجے تک صرف خدا کی کتابیں دیکھوں. اس کے بعد پھر ہلچل شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر وقت نکلتا چلا جاتا ہے. تو خود جی ضرور ہم آغاز کرتے ہیں. جی
حضور آپ وضاحت فرما رہے تھے تو آپ کی اس روحانی گفتگو سے پیغام سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جی ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی حق ہے جس پہ میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے. رکھ چھوڑی ہے. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, میں تو مر مر کے میری جان تجھے چاہوں گا. واہ بھائی واہ صاحب, خوش کر دیا جی. جی ضرور, بہت شکریہ. جب پھر کہنا, ہاں پھر کہنا یہ وہ کہ ہاں پھر بتائیں وہی شعر. پھر اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور گنگنا کے پیش کرنا چاہوں گا. کر دیں جی پیش. ایک ذرا سا غم دوراں کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے چھوڑی ہے. تجھ پہ ہو جاؤں گا قربان, تجھے چاہوں گا. میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. جی ضرور, شکریہ. واہ جی واہ, کیا کہوں, ان پاجیوں نے عورتوں کے لیے گانا شروع کر دیا. تو یہ جو پاجی ہیں یہ عورتوں کے لیے گاتے ہیں, اور وہ جو پاجنا ہے وہ بندوں کے لیے گاتے ہیں, لیکن اصل میں یہ شعر خدا کی طرف جاتے ہیں. ہاں جی, کیا بات ہے. ہاں جی, یہ جتنے بھی گائے ہیں مجھے یاد آ گیا کہ کسی نے پوچھا تھا مکیش سے کہ یہ کس کے لیے گایا, بہت بڑا. ہاں وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی جب تمہارا ہردے توڑ دے, تڑپتا ہوا کوئی چھوڑ دے. تو اس کے لیے کئی مہینے ریہرسل کی, تو کہا یہ کس کا درد ہے. کہا کہ یہ اس میوزک سے, آواز سے مجھے ایشور یاد آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ گایا انہوں نے بعد میں فلم کے لیے. تو یہ ہے واجب. خدا کی دنیا میں جو بھی ہے وہ سوز یا ساز یا آواز ایک ہی سنگم پہ ملے گی, وہ خدا کی ہوگی. اچھا جی ضرور, بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے, ہمارے کسی اور دوست کا جہاں پہ کوئی سوال ہو, بات حضور سے پیش کرنا چاہیں تو پلیز وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے دوسرے سیشن میں. جی جی حضور خدا کی سلامتی. سورج خان. ہاں مجھے یاد آ گیا, تو یاد آیا, مجھے یاد آ گیا. اچھا, وہ پہلا مشاہدہ جو ہوا آپ کا کہ میں نے تمہیں کہا کہ تم بھائی اس کو بتاؤ, کیونکہ وہ شخص اپنی بیوی سے ڈر رہا تھا, یہی تھا نا؟ جی حضور. پھر وہاں آپ نے وہ ایک واقعہ اپنی مثال دی کہ خدا میرے پاس 2 دفعہ آیا. تو اس میں آدھا پیغام تو اس ممبر کے لیے, آدھا پیغام آپ کے لیے بھی ہے کہ خدا کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ یہ سارے گھبراہٹوں کے بت ٹوٹ جائیں. کیونکہ اگر میں اپنی مثال دوں اپنے ممبروں کی تو مجھے شرم آ جاتی ہے جب محمد صاحب کے اصحاب کا ذکر ہوتا ہے. کمال ہو گیا, کمال. جو عمیر تھے وہ کراس پہ چڑھے ہوئے ہیں, اسی کراس پہ عیسیٰ ابن
زکریا نے کہا تھا اے باپ تو مجھے چھوڑ گیا. تو یہ کراس پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان سے کفار مکہ اگر تو یہاں پہ ہم محمد کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اگر تو یہاں پہ محمد کو برا بھلا کہہ دے تو ہم تیری جان بخشی کرتے ہیں, جہاں جانا چلا جا. کہا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کو کانٹا چبھے اور میں یہاں یہ الفاظ کہوں, مجھے جان پیاری ہے. جب یہ خبر پہنچی محمد نبی کو تو آپ نے پیغام پہنچایا کہ اے عمیر اپنی جان بچا. اور کہہ دے برا بھلا کہہ دے, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پیغام دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, اپنے ممبروں کی بات کروں تو واقعی ایسے ایسے اصحاب ملے بڑے خوش قسمت. پھر عیسیٰ کے جو اصحاب دیکھتا ہوں تو شرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں. تھوڑی سی مصیبت پڑی اور وہ بھاگے, بلکہ اپنے جسموں کو تیل بھی لگا لیا تاکہ کمبل اگر کوئی کھینچ لے تو پھسل جائے ہاتھ, ہم پکڑے نہ جائیں. تو ایسے ایسے اصحاب جو ہیں وہ ملے محمد عربی کو, اپنی جان دے دی. نبی کہہ رہا ہے کہ بھی بات کر کے برا بھلا کر کے اپنی جان بچا لے, میں گواہ ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوئی. تو آدھا پیغام تو اس کے لیے تھا, آدھا آپ کے لیے بھی اس میں پیغام. میں تو سمجھ گیا ہوں. جب اسید بن عمیر اور سعد بن معاذ ہیں جی, جب ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو پھر واپس. جی بہت شکریہ. ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ جو صحاب محمد صاحب کو ملے ان کی مثال نہیں ملتی. تو سعد بن معاذ اسید بن عمیر فوجیں چڑھ کے آئیں تو کہا کہ یہ تمہیں بھی قتل کر دیں گے, تمہارے بال بچوں کو ہی مار دیں گے. تو اس کا حال یہ ہے کہ مجھے ان کے حوالے کر دو. تو سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کے کہا خدا کی قسم جب تک ہمارے سامنے ہمارے بال بچے نہ مارے جائیں اور ہم خون کی ہولی نہ کھیل جائیں, اور جب کچھ بھی نہ رہے اس خون کی ہولی میں, تب اگر کوئی پہنچے آپ تک تو پہنچے, لیکن اس جیون کے اندر ہم آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے حوالے کریں. پہلا میسج اس ممبر کے لیے تھا, وہ یہاں پہ بھی ہے. دوسرا میسج آتا آپ کے لیے. اب دعا یہی ہے کہ خدا ایسا کام کر دے, یا تو آپ نکل آئیں, ورنہ آپ کے ذہن کی سوچیں بتاتی ہیں, بہت سی فکریں رہتی ہیں, اور یہ وقت آپ کے نبی پہ بھی آیا ہے جب ساری دنیا جو ہے وہ میرے پاؤں پہ آ گئی تھی. میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھا. پھر کیا ہوا, خدا نے ہزار ہار راستے نکال دیے میرے لیے. ہمارے ایک دوست ہیں اپنا اربوں پتی انگلینڈ کے اندر, ان کی فرم ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا 2 باتیں کر لے, ایک نبوت کا دعویٰ چھوڑ دے, میں تجھے پارٹنر بنا لیتا ہوں, اپنی فرم بھی دے دوں گا. بلکہ یہاں تک کہ اس کے بعد پاکت کر لیتے ہیں, کیونکہ دنیا میں تجھ سے زیادہ میں نے ایماندار شخص نہیں دیکھا, اور تو میرا, تجھے میں نے بھائی بھی کہا.
میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، جبکہ اس وقت کے حالات اتنے خراب تھے کہ مجھے بعد میں جیل بھی ہوگی. تو یہ ایک تو پیغام آپ کے لیے، آدھا پیغام ادھر ہے. ورنہ پتہ نہیں کون کون سے راستے کھل جاتے اگر آپ سب کو چھوڑ کے پیچھے ایک کام کر جاتے. اچھا، اب دوسرا جو پیغام ہے وہ کیا تھا؟ وہ بتانا دوسرا. ہاں، پانی، جوتا. تو آپ نے دیکھا کہ بائیں جوتے میں، حالانکہ آپ نے کہا میں ننگے پیر پھیرتا ہوں، تو بائیں جوتے میں پانی تھا. بائیں جوتا جو ہے وہ مادی زندگی کی کشمکش اور فکروں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابھی مصائب اور آئیں گے. دائیں طرف کا جو جوتا ہے وہ روحانی ترقی کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو پانی جو تھا وہ بائیں جوتے میں گیلا تھا، وہ آپ کی کوئی سمجھ بھی نہیں لگی. لیکن پیغام یہ ہے، میں آپ کو پھر دے دیتا ہوں، باقی کرنا وہی جو آپ چاہیں. باہر میں جائے یہ سارے دنیا اور سو جو کچھ ہے پیچھے. ایک چھلانگ لگا اور اس طرف آ جو خدا کہہ رہا ہے، اور کانسیکوینسز کو بھول جاؤ تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں. بے شک. جب یونس متی نینوا والے جب خدا کی نافرمانی کی، ایسے ہی پھر پھرا کے 40 دن کے عذاب آ جائے گا، صحیح تبلیغ نہیں کی. وہ بعد میں خیال آ گیا نینوا والوں کو شاید خدا کا نبی ہو. انہوں نے پھر معافی مانگی، روئے پیٹے، خدا نے معاف کر دیا. ادھر یہ کشتی میں بیٹھا سپنا دیکھ رہا ہے، تو طوفان آئے ہوئے ہے، تو اس نے ملا نے اس کے پیر کی ٹھوکر سے یونا متی نینوا والے کو کہا ہماری جان جاتی ہے، ہم سارے بوجھ اپنے سامان جو ہیں، دیکھا وہی آگے نا دنیا. وہ کہہ یہ رہے تھے ہم نے اپنے خداؤں کو پکارا اور ہماری جان پہ ایسے بن گئی کہ وہ دنیا شنیا ہم سب پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جان بچ جائے. تو جب جان پہ آتی ہے تو انسان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جی بے شک. تو تیرے کیا کام آئے گا کہ ساری دنیا مل جائے اور خدا کا ہاتھ پکڑنے والا تھا وہ رہ گیا، تو تیری تو روح کا ہی نقصان ہو گیا. تو انہوں نے اپنے خداؤں کو پکارا اور جب دیکھا کہ طوفان تھمتا نہیں، سارے سامان سمون جو تجارت کر کے لے کے آئے تھے سب پھینک پھاک دیے. جان کے بدلے اب کیا دے گا؟ تو اس کو حیرانگی ہوئی کہ یونا متی نینوا والا سویا ہوا تھا، انہیں ٹھوکر مار کے جگایا. اس نے کہا ہم پہ، ہمارے جیون، ہماری زندگیوں پہ ہم سب کچھ خالی کر بیٹھے، اپنا سامان سمون پھینک کے کشتی ہلکی ہو جائے، تو سویا پڑا ہے. تو بھی اپنے خدا کو یاد کر. اب یہ تو قالوا سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو خدا کا بازی تھا نافرمانوں کے چھوڑا ہے. تو اس نے کہا تو بھی دعا کر تاکہ ہم بچ جائیں. اس نے کہا تو اپنے خدا کو پکار. انہوں نے کہا قصوروار تو میں ہوں، یہ طوفان جو ہے یہ میری وجہ سے آیا ہے. طوفان ہے تو آنا ہے، آ کے چلے جانا ہے، دو پل کے بادل ہے جی، چھٹ کے چلے جانا ہے. یہ سب کچھ میری وجہ سے، مجھے اٹھا کے سمندر میں پھینکو تاکہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے. اور اس سے پہلے یونا متی نینوا سپنا دیکھ رہا تھا، اس کی ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی، وہ سپنا سچا تھا. اس نے دیکھا کہ مجھے سمندر میں پھینک دیا گیا، اس نے دیکھا کہ وہ
وہ جو شارک تھی, مچھلی بہت بڑی, سمندر کی تہ میں لے گئی جہاں فریاد میں نہیں ہو سکتی. اور لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں میں, اگر وہ اپنے آپ کو ملامت یا توبہ نہ کر رہا ہوتا کہ قالوا سبحانہ کا, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, حقیقت میں انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالم ہوں, تو قیامت تک مچھی کے پیٹ میں رہتا, یعنی اس کی نجات نہ ہوتی. مچھی کے پیٹ میں رہنا مصیبت ہے. عالم برزخ سے پتہ نہیں کہاں جاتا, یونا متی نینوا والا نچلی دنیا میں پہنچا دیا جاتا. اس لیے کہا گیا تھا کہ بدلام کو ہم نے آسمان کی طرف اٹھانا چاہا, وہ زمین کی طرف جا گرا. ان مولویوں کو, ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہی آسمان سے مراد کیا ہے اور زمین سے مراد کیا ہے. ہم نے اسے آسمان کی طرف اٹھانا چاہا, یعنی اس کا رافعہ اپنی طرف کرنا چاہا, آسمانی بنانا چاہا, نور دینا چاہا, راضی ہونا چاہا. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے زمین کی طرف جا گرا. تھا نبی لیکن دنیا کی دوڑ میں جا گرا. یہ ہے مضمون کہ بل رفع اللہ علیہ, ہم نے عیسیٰ کا رافعہ اپنی طرف کیا تھا. تو یہ وہ مضمون ہے جو خدا آپ کو سمجھا رہا ہے. آپ نبی ہو, ولی ہو, صدیق ہو, کوئی ہو, اس سے لاپرواہ ہو کہ میں بات کر رہا ہوں, تاکہ آخرت میں کہیں آپ مجھے نہ کہہ لگے حضور آپ نے تو سمجھایا نہیں تھا, میرا جوتا گیلا ہو گیا, میرا جوتا ہے جاپانی, پوشاک ہندوستانی, پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن دل ہے اب بھی ہندوستانی. وہ اب بھی آتے ہماری گئی نہیں. تو دکھایا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے مسائل تو حل کرنا چاہتا ہے وہ حل نہیں ہوں گے. بل رفع اللہ علیہ, میری طرف آ اور میرے صبر میں آ, تاکہ یہ سارے مسائل میں ہی حل کروں. باقی آپ نے جو کرنا وہ تو کرنا ہی ہے. ہمارا کام ہے کہ کھل کے وضاحت کر دینا اور بتا دینا کہ بھئی یہ مضمون کسی اور کے لیے نہیں, اے پیارے تیرے لیے. تو دنیا کے نام مسائل حل ہونے ہیں. نہ جانے اگر پہلی جس میں پہنچ جاتے سب کو چھوڑ چھاڑ کے, پتہ نہیں کیا رنگ لے آتی بات. یہ مضمون ہے. جیسے ہماری بیوی نے کہا, بھئی ایک ایسا وقت تھا اتنے سیاسی عزیل کیسز آ گئے تھے کہ یہاں کے جرمنی کے 1.5 لاکھ ایرو بنا سکتے تھے. 3 اور وکیل بھی لے لیے تھے. وہ میں آگے سے بھی بوجھ ڈالتا تھا روحانیت کا کہ آگے سے وہ پھر اور کام کرنے. انہوں نے کہا پھر ایک بات کر, یا تو خدا کا کام کرا لے یا پیسے بنا لے. امان صاحب کو یہ پتا ہوگا 1.5 لاکھ ایرو مہینے کا بہت بڑے پیسے ہیں جرمنی کے. جب انہوں نے یہ بات کی تو دل نے نہ غور کیا نہ سوچا ایک لمحے کے لیے بھی. میں نے کہا بھاڑ میں جائیے اپنا, کیا کہتے ہیں یہ وکالت. اچھے بھلے ویلے بھی تھے میرے پاس. سید صاحب کو تو پتا ہے میرے پاس ویلا بھی تھا. جی حضور مجھے پتا ہے. بلکہ یہاں تو مکان کی بات کرتے ہیں, میرے پاس تو اسپانش ویلا تھا کروڑوں کا. بالکل ہم سب کچھ دے بیٹھے اور دل نے تھوڑی سی بھی ملامت نہیں کی یا کھٹکا نہیں لگا کہ بھئی یہ اب کیا ہوگا. ہے جی, جرمنی کے اندر وہ اسپانش ویلا تھا, اس کی قیمت کروڑوں ایرو تھی. ہم ایک سوچے بغیر, اس نے مجھے کہا یا خدا کا کام کرا لیں یا اپنی پیسے جمع کرا دیں. میں نے کہا بھاڑ میں گئے سارا. کہ وہ بھاڑ میں گیا تو مکان بھی گیا, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ گیا. لیکن پھر خدا نے ایک دیکھا کہ یہ تو سب کچھ بھاڑ میں چھوڑ کے آ گیا, تو پھر ایک
ماننے والے کو اتنا، اس نے ہی مکان بنا کے کروڑوں کا کہا کہ جب تک تو زندہ ہے یا تیرے بال بچے، تو نے کیونکہ کام ہی خدا کے کرنے ہیں، باقی جب تو مر گیا یا باقی مر گئے تو وہ پھر میرے خاندان والوں کے پاس چلا جائے، یعنی جب تک تم زندہ ہو تو نے تو کام ہی خدا کے کرنے۔ تو بھی خدا نے اس کے ذریعے ایک ایسا کام کر دیا کہ کہاں رہیں گے کہاں سوئیں گے وہ مسئلہ ہی دور کر دیا۔ بس یہ ہے، یہ سارا مضمون اب آپ کو سمجھا دیا ہے۔ باقی ہر ممبر کو دیکھنا ہے اپنے دل کے اندر کیا میں کیا کر سکتا ہوں، تو پھر وہ راستہ بھی نکل آیا میرے لیے۔ اور تو یہ ہے مضمون، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ آخری وقت چل رہا ہے جی، اگر کسی اور ممبر کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے ہمارے ایک اور دوست ہیں جی ہمارے ساتھ، اگر وہ حضور سے بات کرنا چاہیں، کوئی پیغام یا بات پوچھنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر لیں۔ اچھا جی، بٹ صاحب آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں، یا عاصم صاحب یا سلمان بھائی آپ کوئی بات حضور سے پوچھنا کہنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، حضور ہمارے پاس ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جناب مسیح زمانہ سے میرا سوال ہے کہ میں دل کے سکون کے لیے قرآن پاک اور صوفیہ کرام کے لکھے گئے کلمات پڑھتا ہوں، کیا میرا یہ عمل میری آپ کے ساتھ عہد وفا پہ کسی طرح کا کوئی حرف یا کوئی فرق تو نہیں پیدا کرتا؟ کیونکہ میں آپ کی تعلیمات بھی پڑھتا ہوں اور دل کے سکون کے لیے عربی میں خدا کے نام کو ورد یا آیات کی شکل میں پڑھتا ہوں اور مجھے اس سے بہت سکون ملتا ہے۔ یہ ہے جن کا سوال۔ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رہنمائی کرنی بڑی ضروری ہے، چاہے یہ شخص ہو، چاہے امت مسلمہ ہو، صوفیہ ہو، یا کوئی اور امت ہو۔ یہ امت جہاں سے بگڑ جاتی ہے وہ یوں بگڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی خدا سے ملے ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی ہمیں بچائیں گے، لیکن عیسیٰ ابن زکریا ایک کال کہتے ہیں بہت پیارا، جو میرے جیسا نہ ہو سکا میں اس کو کیسے بچاؤں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولیاء کے کلمے پڑھتے رہیں، کلمات پڑھتے رہیں، ہمارے نبی ملے تھے خدا کو، لیکن خود خدا کو نہیں ملنا، بس وہ دھوئے میں خوش ہو گئے کہ بھئی وہ دھواں ہے، ہمارے نبی ملے تھے۔ یعنی کہ وہ تڑاکو جو کیا کہتے ہیں جی، وہ پانی کے اندر وہ کہتا ہے، مینڈک کہتے ہیں تڑاکو تڑاکو، تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں دوسرے مینڈک، وہ تجھے کیا تجھے کیا تجھے کیا۔ ہاں؟ انبیاؤں کے کلام پڑھنا اچھی بات ہے، صوفیاؤں کے کلام پڑھنا اچھی بات ہے، او بھائی تو کب ملے گا خدا سے؟ تو ساری زندگی کلام ہی پڑھتا چلا جائے گا؟ تو یہ جو تعلیمات خدا نے مجھے دی ہیں، خدا نے کہا ہے کہ ایک انسانیت کے خاندان کو جو بنے گا اس کو کہہ دینا یہ صرف گانے اور پڑھنے تک محسوس نہیں ہے، محدود نہیں ہے، یہ تو نے بھی صبر کرنا ہے، تو نے بھی اسی دوہرائی سے خدا کو ملنا ہے۔ یہاں پہ آ کے یہ امتیں بگڑ جاتی ہیں، میلے لگا دیے، دن منا دیے، ان کے کلمات گنگنا دیے، فلاں کر دی، اور سمجھتے یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے،
یہاں بھی کوئی غلطی کر گیا اس طریقے سے کہ تعلیمات کو یا نہیں پڑھتا ہے یا پڑھ کے اثر نہیں لیتا، تو اس کا بھی یہی حال ہوگا جیسے ملاؤں اور اس مسلم امت کا ہوا ہے یا جس احمدیہ کا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں تڑاکو کہ میرا باپ سلطان تھا، لیکن خود خدا سے نہیں ملتے. تو وہ عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہے بہت سے کہیں گے او لاٹ او مسیح، میں ان کو کہوں گا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، میرے نغمے پڑھ کے آ گئے تم، جو مجھ جیسا نہیں ہوا میں تو پہچانوں گا ہی نہیں اس کو، میں تو انکار کر دوں گا. تو یہ نغمے پڑھنا، کلام پڑھنا، یہ فلاں پڑھنا، یہ دن منانا، یہ کافی نہیں ہے. خدا کی ذات کہہ رہی جو تعلیم تو لے کے آیا ہے اس کو پڑھنا بھی کافی نہیں ہے. اس کو پڑھ کے اثر لے کر تو نے بھی اسی خدا سے ملنا ہے، تب خدا کی دنیا آئے گی. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات پورے طریقے سے سمجھا دی ہے آپ کو تاکہ ہوش میں آ جائے اور یہ نہ سمجھے ہمارے نبی مل گئے تو باقی سب کچھ ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. نہ وہ نبی کھڑے ہوئے ہیں موت کے بعد بچانے کے لیے، نہ ان کی ہمت ہے کہ وہ کوئی کسی کو شفاعت دلوائے. یہ سارے جو مولویوں نے گلفشانیاں کی ہیں، اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ عیسائیت بھی یہی سمجھتی ہے کہ عیسیٰ میں بچا لے گا، اور یہ مسلم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ محمد ہمیں بچا لیں گے. وہاں کون بچاتا ہے کسی کو؟ اور اگر آپ یہ مجھ سے کہہ دیں بھائی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ہم نے تو یہ سنا اپنے نبی کا وہ سنا ہے، تو تمہیں واقعہ بتا کے حقیقت کھول دیتا ہوں. سعد بن معاذ جو تھے وہ بیمار پڑے ہوئے تھے. نہیں، سعد بن معاذ نہیں، وہ ابو عبیدہ وہ بیمار پڑے ہوئے تھے. تو عیادت کے لیے گئے تو رونے کی آواز آئی تو پوچھا کیا مر گئے؟ اندر سے جو اس کی عورت تھی وہ گا رہی تھی نغمہ سرات، اے سعد ابو عبیدہ یا سعد، مجھے نام اس وقت تجھے مبارک ہو گئے، تجھے جنت مل گئی. وہ بھی یہی سمجھی کہ یہ مر گیا. جب یہ بات سنی تو اندر داخل ہوئے محمد عربی، کہا تجھے کیسے پتا لگا کہ یہ جنت میں گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ساری زندگی دے دی آپ سے وفا کرتے کرتے، آپ کی مدد کرتے کرتے، تو یہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ کہا تجھے پتا کیسے لگا کہ یہ جنت میں چلا گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تو قیاس کیا تھا کہ اگر یہ آپ کا ساتھی ہے، سب کچھ کیا تو جنت میں جائے گا. کہا خدا کی قسم مجھے اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا. لو کرو، جس نبی کو اپنا ہی نہیں پتا کہ میرا کیا ہوگا وہ کسی کی گارنٹی کیا دے گا؟ بے شک مجھے اپنا نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے تو بچ گیا، ورنہ مجھے اپنے انجام کا نہیں پتا. تو نبیوں کو اپنے انجام کا نہیں پتا اور یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ ان کا ملنا خدا کو کافی ہے. نغمے بھی گاؤ، کوئی بری بات نہیں ہے، جو کرنا ہے گاؤ، لیکن پتھر نہیں بن جانا ایک جگہ پہ بیٹھ کر. تم نے بھی اسی خدا کو ملنا ہے. یہی تعلیمات ہے، اسی تعلیمات سے خدا کی دنیا آئے گی. ورنہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو کوئی اور مذہب بنا لیتے ہیں اور پھر میرے گن گائے جاؤ رات دن بیٹھے جیسے، اور امتیں تباہ ہو گئی. اچھا امید ہے کہ یہ جواب مل گیا ہوگا. جی بہت شکریہ جی. ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. جی بہت شکریہ. ہاں جی جی بہت شکریہ جی حضور. ہمارے کسی دوست کا کتنا وقت حضور ابھی کتنا وقت باقی ہے جی؟
पाँच मिनट हैं जी तकरीबन, कमो पेश। पाँच और मेंबर का सवाल हो तो जरूर से पूछ सकते हैं, इनसे पूछ लें। आज वक्त है एक और, तो अगर लेना चाहते हैं तो बता दें मुझे, ताकि मैं ये खत्म हो तो मैं। जी जी जरूर, अगर अवेलेबल हैं आप तो बहुत शुक्रिया। एक और आप बिजी हैं, आप लोग बिजी होते हैं तो चलो ठीक है, तो 5 मिनट जब ये खत्म होंगे जी जी तो वो आखिरी वो फिर कर लेंगे। जी 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 फिर ज्वाइन कर। चलो बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब अपना अता साहब आप जी हजूर बहुत शुक्रिया जी। हमारे किसी और का मेंबर का सवाल हो तो पूछ सकते हैं हजूर से। हजूर आपसे यही रिक्वेस्ट थी कि आपको हैंडी पे मैसेज भेजें, जरा देख लीजिएगा जब टाइम मिले। भाई वो जो आप हैंडी के मैसेज भेजते हैं, कईयों में नगमे होते हैं, कईयों में कुछ होता है, तो दूसरे में अपनी हैंडी भी भूल गया था यहाँ पर। तो मुझसे ऐसे सवाल किए जाए जिससे आपकी रूह को फायदा हो, प्लीज। क्या बेशक बेशक। मुल्लाओं की वीडियो भेज देना, फलां की वीडियो भेज देना, फलां के नगमे, फलां की, इससे मेरे वक्त में बड़ा खलल पड़ता है। ऐसा सवाल हो कि जो जवाब मिले तो जीवन बदल जाए। देख लूंगा, अब मैं आ गया हूं यहाँ पे, तो मैं देख हजूर इस सिलसिले में क्विकली एक दरख्वास्त है कि इस तरह के जो सवाल अच्छे क्वालिटी के सवाल होते हैं, इनको प्राइवेटली हमें चाहिए कि ना ही पूछा करें, इनको पब्लिक में लाया करें ताकि और हजारों लोगों को फायदा पहुंच सके। वो पब्लिक में इसलिए नहीं लाते सैयद साहब कि अपनी इज्जत भी तो जाती है। वो क्या मुझे याद भूल गया कि अगर कहूं तो, यानी कि सच्चाई को बोलूं तो अपना भी नुकसान हो जाता है, नहीं? तो वो इसलिए नहीं करते। इज्जत जो है कि मैं, ये वहीं तो शुरू हुई है। अबलीस उन्होंने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम है, अबलीस ने कहा। तो जो इज्जत खुदा की करते हैं वो भी अपनी भी इज्जत करवाते हैं। फिर बात समझ में आ रही है आपकी? उसे मोहब्बत की दुनिया से तो उसने कोई पानी पिया नहीं था, वो भाड़ में जाए सारी इज्जतें खड़ी हो गई। मुझे बाद में मेंबर कई जगहों पे कहते हैं कि आप अपनी जाती बातें भी बताते हैं, तो मैंने कहा भी इससे ही तो बात बनेगी। अपनी जाती बातें खोल खोल के बताता हूं ताकि उन्हें पता लग जाए कि मेरे पे भी जो बीतती है, मैं भी बशर हूं, मैं भी इंसान हूं। तो मैं तो बताता रहता हूं अपने मुतालिक, बल्कि यहां तक बता देता हूं कि जी खुदा की जात आई और उसने मुझे कहा कि फलां चीज सही नहीं है, उसको सही कर। वो खुदा जब किसी से प्यार करने पे आता है तो सबसे पहले उसके ऐब गिनवाता है, उसकी रूह के बिगाड़ को बताता है, उसके अंधेरों को बताता है। जब वो चाहता है कि किसी से प्यार करे, उसको बताता है कि तेरी कमजोरियां क्या है, तेरे ऐब क्या है। तो बाद वक्त मैं खुल खुल के बयान कर देता हूँ, तो दूसरे कहते हैं जी हजूर वो इज्जत में फर्क आ जाता है। तो भाई मैं ऐसी इज्जत का क्या करूं कि मुझसे मेरा रब छूट जाए। सारी दुनिया भी मिल जाए और सारी दुनिया खड़ी होकर मेरी इज्जत करे और मैं चला जाऊं जहन्नम के अंदर, तो मुझे ऐसी इज्जत काम आएगी? आप बताएं। बाढ़ में जाए ऐसी इज्जत, बाढ़ में जाए, सारी दुनिया में खिलाफ हो जाए। तो आज से मिब्रों को कहता हूं कि वो अपने अंदर की बातें बता के सामने रखा करें, ताकि होगा जब इज्जत का बुत टूटता है इंसान का, तो जो शैतानी लोग हैं वो भी उससे दूर हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे? वो कहना जी इसने तो मेरी मिट्टी, वो आपने सुना होगा ना, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। ये झूठे इज्जतों के लिए सारी जिंदगी छुपाते रहते हैं। ओ भाई वो जो तुझे रात दिन देखता है 24 घंटे, उसका तुझे ख्याल ही नहीं आता
ہے جی، اپنے چہرے پہ ماسک لگا لگا کے کہ کہیں ہماری عزتیں نہ مل جائے. بھائی وہ اس روح کا کیا ہوگا جو کالی کلوٹی ہو کے کھڑی ہوگی ننگی روح کی دنیا میں؟ پھر تیری عزت کا کیا ہوگا؟ پھر تیرے پاس تو وہ ذاتی باتیں جو ہمارے یہاں یورپین میں وہ بھی یہی. میں نے ایک ایسا کہتے ہیں جی ذاتی طور پہ ملنا ہے. میں نے کہا بھائی میری تیرے سے کوئی مکان کا حصہ لینا تجھ سے. نہیں جی میں نہیں چاہتا کہ دوسرا شخص میری سچویشن کو سمجھے. تو یہ ان کی عزتیں ذاتی طور پہ ملنا، خدا کے نبیوں کا وقت ضائع کر دینا، اور یہ وقت ضائع کرتے کرتے اپنی روح کا نقصان کر لینا. What is good for mankind if they gain the whole world and lose their soul? کیا آئے گا انسان کے کام؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میں بتاتا ہی رہتا ہوں تاکہ مجھے جوتیاں پڑے، تاکہ اندر کا حال ٹھیک ہو جائے. خدا کہے گا یہ تو اپنی بیشتی کراتا رہتا ہے جی، تو میں اسے اور پیار کر لوں. تو ایک ہی کر دیں کہ یہ جو سارے جو ماسک چڑھائے ہوئے ہیں آپ نے، ہمیشہ جی میں نے ذاتی بات کرنی تھی کہ جو تو کھل کے جو تو چھپ کے کرے گا وہ کھل کے دکھائی دے. ٹھیک ہے، ابھی کچھ 10 20 30 سال کے بعد آپ کی موت واقع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کی روح ننگی ہوگی، آپ کا سارا حال بتا رہی ہوگی، تو آپ پھر کس کس سے چھپاتے پھریں گے؟ میرا یہ سوال ہے. کس کس سے چھپائیں گے؟ تو جتنی ممکن ہے اپنے خود کے بتا دیا کریں کہ میرے یہ سوال ہے روحانیت پر. وہ جو باقی ذاتی خاندان کے معاملے ہیں نہ میں سننا چاہتا ہوں. وہ اسی کے لیے پھر زیادہ پیغام بھی آتے ہیں دعا کر دیں. تو اس میں وہ لوگ جو ہیں کیا ان کے پاس کوئی تھوڑی بہت ان کو اجازت ہوتی ہے کہ یہ اپنے سے ایک سٹیج اوپر آ کے دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہے؟ تو میں نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ نہیں، لیکن اوپر والے لوگ نیچے جا سکتے ہیں، نیچے والے اوپر نہیں آ سکتے جب تک وہ اپنی وہ مطلب ٹریننگ اور اپنی وہ جو روحانیت ہے اس میں وہ ترقی نہ پا لیں. تو حضور سلسلے میں آپ ذرا کچھ بتانا چاہیں؟ ہاں جی، یہ جو آپ نامکمل
یہ ایک طرف نہیں چلتا. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. ہیلو بھائی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. جی حضور آواز آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں. جی ہاں جی. تو نیچے سے جو ہے وہ اوپر جا سکتا ہے، اور اوپر جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ نیچے بھی جا سکتے ہیں. یہ بس شعور اور یہ دل کا ہے جو انسان کو، اب جیسے عالم برزخ کی بہت سی دنیا ہے. ہاں جی، عالم برزخ کی بہت سی دنیا ہے. اس دنیا سے جب احساس جگ جائے تو وہ اگلی دنیا میں بھی جا سکتا ہے، اور اگلی دنیا کے اندر وہ اگر احساس مندہ پڑ جائے تو وہ نیچے بھی جا سکتا ہے. تو یہ تیر دو طرفہ ہے جی. یہ ہر جگہ ممکن ہے، دوستوں میں بھی، عالم برزخ میں بھی، نیوٹرل، کہ انسان اس احساس کے ساتھ، اس پچھتاوے کے ساتھ ایک مدت بدل دے گا. تیرا شعور بدل کے تجھے کہیں سے کہیں پہنچا دے گا. تیرے ضمیر نور کی روشنی تجھے فرشتوں سے بھی آگے لے جائے گی. تیرے دل کی دنیا کے اندر وہ خود آ کے بیٹھ جائے گا، یعنی کہ تیرا دیدار کر لے گا، کروا دے گا تجھے. یہ روح کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. یہ جسم ہے، اس کی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے. اس کو دنیا کے کاموں میں جتنا بھی کم ہے اتنا اس کو الجھاؤ. اس کا اصل کام دنیا کے لیے نہیں ہے. اس کا اصل کام یہ تھا کہ یہ روح کو سوار کر اس دنیا کے اندر خدا سے ملا دے. وہ کام تو ہوا ہی نہیں. اب وہ ساری بگیا کھلے تو ہمیں کیا ہے؟ ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے بھی تو کیا ہے؟ تیرا دل نہ کھلا ساری بگیا کھلے بھی تو کیا ہے؟ تو جو جسم کو دیا تھا اس سے تو نے دل کی بگیا تو آباد ہی نہیں کی. باغ عدن ضائع کر دیا اس کو، اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے، اپنی سیاست حاصل کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بری چیز ہے، لیکن اس چیز کے لیے روح کو نہیں پیدا کیا گیا تھا کہ وہ جسم میں جائے. ان چیزوں کو فرق کرنا ہے، کیونکہ اگر جو خدا کا ہے خدا کو دینا ہے، اور جو دنیا کا ہے دنیا کو دینا ہے. اگر تو خدا کو دینے پہ آئے تو تیرا باقی بچتا ہی کچھ نہیں. بے شک بے شک. پھر تیرے دنیا کے کام کون کرے گا؟ یہ پھر دنیا کے کام خود ہی ہو جائیں گے. جب سے ہم نے دنیا چھوڑ کر کئی سال اپنا کھانا بدوش رہے تو کام چلے کہ نہیں چلے. لیکن یہ فکر ہمیں اس لیے ہوتی ہے کہ یہ کام ہمارے بغیر نہیں چلیں گے، اور یہی غلط فہمی جو ہوتی ہے ہمیں مار دیتی ہے. مارا گیا غریب تیرے اعتبار پہ، یہ اعتبار کر کے ہم میرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. بس یہی جو ہے انسان کو یہ چیز لے کے ڈوبتی ہے. تو ادھر گیا ادھر اس سے بھی اچھے کام ہو جائیں گے، کرنے والے آ جائیں گے لین لگا کے. تو یہ ہے جی. تو اس کے لیے یہ کہنا کہ روح قرآن کہتا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ ترقی کے احساس اور موقع ہیں. ہاں فرق یہ ہے دوزخ کے اندر پھر ایک لمبا وقت لگ جاتا ہے. یہاں خربوں سال کے فاصلے 40-50-60 سال کی زندگی میں طے کر سکتے ہیں. تو ان کو بتا دیں گے کہ یہ ہر جگہ ممکن ہے. جی یہ خدا کی دین عنایت
یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی دوزخ میں پھنسے رہیں گے بیچارے. جی پہلے اپنی جان پہ بڑا ظلم کر کے گئے, وہاں پہ پہنچے. بلکہ حضور یہ تو اور مشکل ہے, ان کو اور زیادہ ایک قسم کا عذاب ان کے لیے بن جائے گا کہ دیکھیں کہ وہ اتنی اچھی جگہ دیکھ سکیں گے لیکن وہاں رہ نہیں سکیں گے. دیکھا, اور پھر اتنی بڑی سزا ہے, بلکہ اور بڑی سزا بن جائے گی. وہ دیکھو نا, وہ قرآن کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ وہ اس کے ایسا توق دیا جائے گا, اس کی گردن توڑ دے گا, 70 گز کی زنجیر لپیٹی جائے گی. اس کا مضمون یہ نہیں ہے جیسا ہم ظاہر لے لیا, آگ میں پھر کو بھڑکائیں گے, اس کی جلد جب جل جائے گی اور دے دیں گے. یہ سارا پیغام روحانی پیغام ہے. 70 گز کی زنجیر دیں گے, مراد یہ ہے اس کو 70 سال ملے تھے روحانیت کے لیے, اس لیے اپنے 70 سال دنیا میں ضائع کیے. اس کے توق میں ایسا توق ڈال دو جو اس کی گردن توڑ دے. وہ توق سے مراد یہ ہے کبھی بھی آسمان کی طرف نگاہ نہ کی اس نے کہ اس جیون کا مقصد کیا ہے, میں کہاں سے آیا ہوں, یہاں کیوں ہوں. تو وہاں پھر وہ توق جو بنا ہے, یہ مثال دی جا رہی ہے, یہ دکھ اور تکلیف ہوں گی. کنسٹرکٹنٹ وہ سائیکولوجیکل مرض میں مبتلا رہے گا کہ میں نے یہ سب کچھ پا کے کھو دیا. آگ بھڑکائی جائے گی. ایک آگ تو یہ ہے اس میں تو سڑ کے بھی آدمی بچ جاتا ہے, یعنی کہ جل کے ختم ہو گیا. وہ آگ وہ ہوگی کہ سب کچھ حاصل کر کے میری حسین بیوی بھی رہ گئے, بچے بھی رہ گئے, میری دنیا بھی رہ گئی, وہ ڈسے گی اس کو اپنا کنٹینیو تکلیف. کاش مجھے واپس لوٹا دو, واپس لوٹا دو. تو یہ سارا روحانی مضمون ہے. اب یہ ملے مسلے سارے اس کو ظاہری طور پہ پڑھ کے لوگوں کو ڈراتے ہیں, وہ کہاں ڈرنے والے. تو مضمون جو ہے وہ روحانی ہے. ان کی جلدیں بدلی جائیں گی, عجیب عجیب سفر ہوں گے جہنم کے ان کے. تو یہ سارا جو کیا کہتے ہیں دکھ و تکلیف ہے وہ روحانی ہے. سانپ ڈسے گا ان کو. مراد یہ ہے جب یہ جو تیرا سب کچھ چھوٹ گیا تو موت کے وقت انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ جو دنیا میں نے یہاں جنت بنائی تھی وہ تو جاری ہے اب. تو یہ چیز اسے سانپ بن کے ڈسے گی اور اسے کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا دوزخ کے اندھیروں میں جہاں ہمیشہ ہی دکھ ہے. تو یہ ساری مصیبتیں جو ہیں یہ روحانی ہے, ظاہری نہیں ہوگا. خدا کوئی اتنا ظالم نہیں ہے کہ بار بار جلائے بار بار. یہ پچھتاوے کی آگ ہے, یہ نفسیاتی آگ ہے جو اس سے بھی زیادہ دکھ و تکلیف. انسان پاگل ہو جاتا ہے اس دنیا میں بھی اگر اس کو یہ نفسی بیماریاں شروع ہو جائیں اور دکھ و تکلیف شروع ہو جائے. تو یہ مضمون سارے روحانی ہے. تو ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہے گا جہنم کے اندر. خدا نے کہا جب خدا کی دنیا آ جائے گی تو خدا نے کہا سب سے پہلے میں تجھے دوزخ میں بھیجوں گا. میں نے کہا بھائی رب میں نے کیا بگاڑا ہے, آ گئی ہم خاک میں مل کر آئے گا. کہا تو جہاں ہوگا وہاں جنت آباد ہو جائے گی. تو جہاں ہوگا دوستوں میں تو پیار کی وہ آگ لگا دے گا کہ دو ٹھنڈی ہو جائے گی. تو یہ سارا مضمون روحانی ہے. تو اگر یہ دنیا آ گئی تو یہیں سے تو جاتے ہیں سارے بدماش جنموں کے اندر, یہ سارے کرمنل, یہ سارے انتہا پسند. جب یہاں سے کوئی جہنم میں جائے گا نہیں دوزخ میں اندھیروں میں, تو چلو اتنا تو ہو گیا کہ یہاں سے ڈکا لگ گیا. اس کے بعد وہ جو دوسکے ہیں, میں یہ تھوڑی کہ میں جنتوں میں بیٹھ کے شراب پیتا رہوں گا یا اکیلے کھاتا رہوں گا یا وائن پیتا رہوں گا یا 24 گھنٹے وہ مجھے وہ کیا کہتے ہیں یہ مولوی ہورے چاروں گرد میرے گھومے گی. نہیں, ایک اہل دل کو جب تک تسلی نہیں ہوگی خدا کی محبت میں, جب تک کہ وہ دوزخ کے اندھیروں میں نور نہ جلا لے. ٹھیک ہے,
تو پھر یہ دوست کے وقتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اچھا جی، جی حضور بالکل درست فرمایا، کیونکہ یہ جو محرومی کا احساس ہے، اس سے بڑی جہنم کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل بالکل۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ سارا کچھ پا کے پھر ہاتھ سے نکل گیا، کھو دیے۔ ہاں، کتنی بڑی، ہاں، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ بے شک بے شک۔ اس لیے موت کے وقت میں آپ کو سب بتا رہا ہوں کہ دنیا دار اپنی دنیا یہاں پہ قائم کرتا ہے، جنت، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں آرام کروں گا۔ اب موت جب آتی تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اب دیکھتا ہے کہ وہ دنیا جس کے لیے تن من میں نے دے دیا اپنا، وہ سب چھوٹ رہے مجھ سے۔ اس سے بڑی محرومی کا احساس اسے اور کون سی دوزخ میں پہنچائے گا، جہاں اسے پتہ نہیں میں کہاں جاؤں گا۔ وہاں پہ جہاں پہ وہ جائے گا، وہاں پہ دوزخ میں اندھیروں میں سارے وہی لوگ ہوں گے جو اپنا پا کے کھو دیا ہوں، تو وہاں تو محرومی کی آگ لگی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ جو خدا کی محبت میں ہے اس کے لیے اس دن جو ہے وہ عید ہوگی، کیونکہ جب موت آئے گی تو پیچھے مڑنے کی بجائے اس کا نور کہہ رہا ہوگا ذرا آگے دیکھ، اور آگے ملائکہ اور آگے جنتوں والے کھڑے ہوں گے کہ ایک دوسرا قدم بھی رکھ، ایک قدم تو رکھ لیے، دوسرا بھی رکھ، تاکہ دنیا کی ساری مصیبتوں کے دکھ اب دور ہو جائے۔ تو اس کا نور کھینچا اسے اندھیروں سے نکالتا ہوا، اندھیروں کے ٹنلوں سے نکالتا ہوا اسے نور میں، روشنی میں پہنچا دے گا۔ تو واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ جیسے وہ ایک واقعہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ جب پہنچا جنت میں، خدا کا پیار کرنے والا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھی فلاں کا بھی حال بتا۔ انہوں نے کہا وہ تو میرے سے پہلے مر گیا تھا۔ انہوں نے کہا لیکن وہ یہاں تو نہیں آیا۔ پھر جنتوں والوں نے کہا اچھا، پھر وہ کہیں اور چلا گیا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا جنتیوں سے، یہ دنیا کے دکھ چھوڑ کر ابھی آیا ہے، اسے ذرا جنت کے نظارے کرنے دو، بعد میں پوچھتے ہیں جو پوچھنا ہے۔ تو یہ ہے سب کچھ جو انسان کو کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو اب دیکھو نا، میں رات کے وقت میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میرا جسم جو ہے بستر پہ کانپتا ہے اور کہتا ہے اے زائے تو جا، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ میں پھر نہیں مروں گا۔ ایک کوئی اور ہے جنہیں مر جانا ہے، آیا تو پھر روح نکلتی ہے، تو کیا کیا نظارے کر کے آتی ہے۔ تو یہ سارا حال یوں دیکھ لیں کہ جو سب کچھ کھو گیا خدا کے لیے، اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ کیا ہے جی؟ سب کچھ کھو کے پانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو یہی تو ہے۔ اسے جب وہ دیکھتا ہے، اس کا نور کہہ رہا ہوتا ہے، آگے اندھیرے تو ہے رستے میں، لیکن روشنیوں میں وہ کھڑے فرشتے اور حسین مخلوقات کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اپنا دوسرا پاؤں بھی نکال اپنے جسم سے، تاکہ نہ بانس رہے نہ بانس رہے۔ چل اب تیرے جیون کی شبراتیں، عیدیں اور نہ ختم ہونے والی محبت شروع۔ یہ ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ حضور۔ ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنے آج کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے حضور سے میرا۔ حضور، میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے اپنا، اور چیپٹر نمبر 3 میں ہے، یہ صفحہ نمبر 83، اس میں ہے کہ جب جہنم کا دروازہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھولیں گے دروازے کو، تو اس کو بھڑکانے کے لیے
اس امت کے علماء کرام کو ڈالیں گے. سب سے پہلا جو جہنمی ہوگا وہ اس امت کے عالم ہوں گے. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ وہ کون سے ایسے عالم ہوں گے جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، آگ کو. اور دوسرا یہ کہ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ آج کا جو عالم ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی کے برابر ہوگا قیامت کے دن. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے بخاری شریف کے جو فاؤنڈر ہے ابو حنیفہ کا بتا رہا ہوں، اس کی حالت پہ میں ذرا تھوڑا سا رو لوں، پھر امام بخاری کی حدیث کی بھی بات کر لیں گے. تو یہ امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور تو اس سے دعوے کا پوچھے اچھا اپنے دلائل دے تو بھی کافر ہو گیا. یہ ہے امام ابو حنیفہ جس سے مسلک ہے بخاری شریف. تو ان کو اپنے آپ کو بھی بڑا بخار آیا ہوا ہے کہ اگر تو اس سے وہ کہ میں نبی ہوں بھائی میں پیش کرتا ہوں اپنی تعلیمات، کہا جو پوچھے اس سے وہ بھی کافر ہے. یہ ایسی ایسی گل افشانیاں کر کے لے. اب کیا یہ محمد صاحب کی حدیث نہیں ہے کہ میری امت 72 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سب کے سم جہنمی ہوں گے، ناری ہوں گے، اور اس آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوگی جو ہوگی نا وہ میری امت کے علماء ہوں گے؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ بے شک بے شک، ایک نہیں کئی ہیں اس طرح. یہ 72 فرقوں میں میری امت بٹ جائے گی اور سب کے سب ناری ہوں گے. اب وہ ایک فرقہ کہتا ہے 73واں میں ہوں، ان میں اپنوں میں بھی 14 بٹ گئے ہیں، تو پتہ نہیں ہے وہ 73واں کب آئے گا. ٹھیک ہے، 73واں تو وہ ہوگا جو خدا کی دنیا کو زمین پہ قائم کر دے گا. اب جو 72 میری امت کے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق یہ علماء ہوں گے، جب چاہیں گے آگ بھڑکا دیں گے جہنم کی، مصیبتوں کی، فتنوں کی، دغا بازیوں کی. جب چاہیں گے یہ آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے اپنی خود غرضی ذاتی مقاصد کے لیے، اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کو خوارج بھی کہا گیا ہے ان ملاؤں کو. تو اب ان سے ہی بھڑکائی جائے گی وہ آگ جہنم کی. اور تو مجھے کوئی اندر نظر نہیں آتا کہ وہ جب چاہیں گے آگ بھڑکا دیں گے فتنہ فساد کی اور کہیں گے ہم تو امن قائم کرنے والے ہیں. اصل میں یہی ہے جہنم، یہی ہے دوزخ کا ایندھن. تو آپ سمجھ لیں کہ جو نبی یہ دعائیں کر کے گیا اپنی امت کے لیے کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، سب کے سب ناری ہوں گے، اس امت کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، تو اس سے زیادہ ایندھن اب اور چاہیے؟ کوئی رہ گئی کسر رہ گئی کوئی؟ ہاں اتنا ایندھن اکٹھا ہو گیا کہ ساری جہنموں. لیکن حضور جو آج کل مولوی ہیں وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 443 کا سہارا لیتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جی وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے میری امت کے عالم. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. چلو ٹھیک ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے ماجہ کا حوالہ دیا، ان کا ماجہ وہاں لگ رہا ہوگا دوستوں کے اندر. اچھا، اب اس کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ان کے مقام ہوگا. بنی اسرائیل میں محمد صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ بنی اسرائیل کے سیاسی کام بھی کیا کرتے تھے، سیاسی کام کیا کرتے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کو یہ جو کاروباری زندگی ہے وہ بھی سکھاتے تھے. یہ محمد صاحب کہتے. تو ان میں سے جب ایک چلا جاتا تو دوسرا آ جاتا. اس نبی کے کام میں سب چیزیں آ جاتی تھی، سیاسی کام بھی آ جاتے تھے، دوسرے کام بھی آ جاتے تھے. اب یہ کہ میرے نبی کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے،
तो फिर लेके आओ ना कोई जुनैद बगदादी जैसा, फिर तो मैं मान जाता हूँ। लेके आओ दाता अली हजवेरी जैसा, कि बाबा नानक भी कह बैठे कि जन्नी जने ता भगत जन्म, याद आता या नूर, नहीं था जन्नी बांझ रवे काहे पगावे नूर। फिर वो ख्वाजा मुहीद्दीन चिश्ती कि गंज बख्शे फैज आलम, मजहर नूरे खुदा, ना कसा राह पीर कामिल, कामला राह रहनुमा। अगर इन सूफिया उलमा को लेके आओगे तो बात समझ में आती है। अब उन मोतियों को कहां ढूंढे, कहां ढूंढे उन अपना गौसे आजम को, कहां ढूंढे उन शबली को, श्री सत्ता को, कहां ढूंढे उन लोगों को। हाँ, उनको लाओ तो वाकई उनके पास इतनी मार्फत का इल्म था कि वो अगर खड़े हो जाए नबी के बनी इसराइल के नबियों के मुकाबले में, तो उनके पास बड़ा इल्म था। जैसे कि मूसा जो थे वो सूफिया इकराम के पास जाते थे रूह की दुनिया बाजू को कुछ पूछने के लिए, तो गालबन इस तरफ इशारा होगा। लेकिन वो तो मोती है नहीं यहाँ पे, कहाँ पे है? और जो थे उनका 12,000 का कत्ल करवा दिया इस हदीस ने कि मेरे बाद नबी नहीं आ सकता। और ये लानत है कि मेरे बाद नबी नहीं आ सकता। इसका जिक्र तो मैं मोहम्मद साहब के सामने कह चुका हूं। अगर वो 12,000 नबी अपना ऐलान नबूवत करके वो जो राज़ इलाही बयान कर देते, तो आज ये दुनिया कुछ और होती। तो गालबन उनकी तरफ इशारा किया गया। फिर उन सूफिया ने, उन उलमा ने, उलमा कहते हैं जिसे इल्म हो, इन्हें तो काल का इल्म है, हाल का इल्म तो नहीं है इनके पास। वो तो हाल के उलमा थे, उनका तो ताल्लुक था खुदाए रुबानी से। तो गालबन उस तरफ इशारा किया गया। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। हाँ जी, समझ आ गई बात? समझ या अभी रह गई कोई बात? जी ब्रदर, आपका सवाल मुकम्मल हो गया जी? जो आप जी मेरा सवाल मुकम्मल हो गया और मुझे जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, लंबी उम्र करे। हाँ जी, ये बहुत शुक्रिया सलमान साहब ने बहुत अच्छे सवाल किए हैं, बहुत शुक्रिया जी। ये उन उलमा की तरफ इशारा है। हुजूर आजकल भी इस तरह के उलमा, अब देखे ना मुफ्ती साहब की तरह के उलमा मिल जाए तो कोई कहेगा जी ये जनाब बनी इसराइल की तरह के नबी हैं, तो इंसान को खुद ही शर्म आनी चाहिए। हमने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। बड़े उस वक्त जो मेरे इनसे बातें हुई वो करोड़ों लोगों ने सुनी, इसके उस पे लाखों करोड़ लोगों ने, वो जो हमारे आपस में हुए, इसने गालियां दी, इसने बहुत कुछ किया। बेशक इसमें मार्फत इलाही की बातें थी। बहरहाल बड़ा सब्र करके मैं जवाब देता रहा। तो कहने लगे कि जो हमारे कुछ और मानने वाले थे, ये सबसे निचली दोजख में जाएगा। मैंने कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं देखता। वो कहने लगे आप कैसे ऐसा देखते? मैंने कहा कि इसकी वजह से लाखों और करोड़ों लोगों को पैगाम पहुंचा है, और उनमें से कई हैं वो देख कर इस मिशन में आए हैं। एक की मिसाल देता हूं, जैसे हमारे नबी साहब है, अपना सूरज साहब, या और बहुत से लोग, वो उसके और मेरे वो शो देख देख कर मिशन में आ गए। बेशक। तो मैंने कहा अगर फरिश्ते उसे दो तक में लेके जाएंगे तो मैं तो भी सामने खड़ा होकर रोक दूंगा। मैं कहूंगा भाई जो इसकी वजह से जो लोग खुदा की तरफ आए थे उसका भी तो स्वाब इसके खाते में डालो। अभी खींच लिए जा रहे हो। वो कहेंगे जी गालियां, भाई गालियां मुझे नहीं गाली थी फरिश्तों, तुम्हें थोड़ी नहीं गाली। बेइज्जती भाई बेइज्जती मेरी हुई थी, तुम्हारी नहीं हुई थी। लेकिन इसने बार बार जो नफरत, गुस्सा और हमले करवा के या जो भी करवा के आग लगाई थी,
بھائی اس آگ کو تو وہ اب ہمارے وہ جو آئے اس کی باتیں سن کر کافی لوگ مشن میں, تو وہ اشکوں نے بجھا دی وہ آگ. تو جب وہ جو مشن میں آ گئے اس کا سن کے, میں نے دیکھا ہے اس کے میں اس پہ گیا کیا کہتے ہیں پلیٹ فارم پہ, تو وہ ایک ایک کیسٹ پہ کئی 2-2 کروڑ اپنا. تو بھائی جو یہ سب کچھ سن کے آئے تھے, بھائی وہ ثواب, وہ نیکی, وہ محبت بھی تو اس کے کھاتے میں ڈالو. تو ہم تو وہاں بھی اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں تو کوئی تکلیف جب ہوتی ہے کہ جب ایک روح دوزخ میں چلی جائے. میں تو سورج صاحب کو بھیج دوں گا, بھائی تو اس کی وجہ سے آیا تھا, تو سنا کے جا ذرا دوست کو اس کی مدد کر جا گیا. اس کے تم سنا کے بعد وہ ویسے مبادے تو آیا تھا. تو ہم محبت والا جو ہے وہ ہر چیز محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. بے شک بے شک. حضور بس یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو یہ لوگ ہیں علماء اس طرح کے, کہ ان کے اندر کم از کم تمیز آ جائے بات کرنے کی. چلو مانے نہ مانے ایک الگ بات ہوتی ہے, کم از کم بات سننے کی تمیز اس بندے کے اندر تو واقعی مجھے بھی بڑا اس وقت غصہ چڑھ رہا تھا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ فائدہ ہو گیا اس سے. 2030 اور 40 میں ایک رت بدلے گی, اور جو دنیا ہے وہ ان کے اثر سے نکل جائے گی. جو ان کا مذہب جو ہے یہ اپر ہینڈ نہیں رہے گا. تو یہ تھوڑا سا ہے, کچھ اور دن یہ تش ناکامی ہے, یہ دن بھی نکل جائیں گے. تو یہ اثر ضائع ہو جائے گا ان لوگوں کا, اور ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی باتیں سن کے لوگ کہتے ہیں, یہ ہنس کے وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جاہل جو ہے وہ اپنی دنیا بڑی دور نہیں جا سکتا. تو آگے جو سننے والے آئیں گے وہ بڑے تعلیم یافتہ ہوں گے, وہ فیصلے کریں گے. بلکہ دہریہ بھی ایسے لوگ ہیں, میں نے تو آج تک دیکھا جو دہریہ تھے وہ سب سے زیادہ سنجیدہ تھے خدا کے لیے. ہاں جب انہیں جواب نہیں ملا, انہوں نے کوشش کر کے, جب جواب نہیں ملا ان علماؤں نے گل افشانیاں کی تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے, لیکن تھے سنجیدہ. تو میں تو ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ میرے سے آ کے ڈائلاگ کر لو, انٹلیکچوئل کر لو, سائنٹیفک کر لو, ریزن پہ کر لو, جس پہ کر لو چاہو تم ڈائلاگ کر سکتے ہو. میں نے تو ان کو بھی کہا تھا مجھے جہاں چاہو لے جا کے بٹھا دو اپنا اطہر صاحب کو, کیونکہ میں تو تیار ہوں ہر جگہ پہ جانے کے لیے. میں لگاتار آپ کی جتنی بھی آتی ہیں پریزنٹیشنز یا جو بھی, میں لگاتار ان سب دہریہ لوگوں کے ساتھ ان کو ساتھ شیئر ضرور کرتا ہوں. جی, اور دیکھیں کوئی نہ کوئی شاید وہ کہتے ہیں نا کہ اب دیکھیے اگر سائنٹیفک ریسرچ پہ بات کرنی ہے آپ نے تو اس پہ ہی بات کر لی. حتیٰ کہ میں نے ابھی کچھ 2 ماہ پہلے پروفیسر صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے پوچھا, میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی. تو کہنے لگے بلائنڈ لاز, اندھا قانون جو ہے وہ کاس لے کے آتا ہے, اس کی وجہ سے یہ کائنات خود بخود مادے وجود میں آتی. میں نے کہا پھر دوسرا سوال یہ ہے, یہ اندھے لا جو ہے قانون, اندھا قانون وہ تو حادثات لے کے آتا ہے. یہ اندھا قانون کیسا ہے کہ حسین کائنات کھڑی کر دے. جو اندھا قانون ہے بلائنڈ لا, وہ تو حادثوں پہ ہاتھ سے لے کے آتا ہے. ایک ایسا اندھا قانون ہے جس نے اتنی حسین کائنات تخلیق کر دی کہ جس میں کروڑوں آرڈر ہیں, ترتیب ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ کہتا آئی ڈونٹ نو, اس کا مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا پھر وقت آ گیا کہ تو میری کتاب پڑھ, سائنس اینڈ اسپرچوئلٹی, یہ کتاب پڑھ, اس میں جواب دیا گیا. اگر تجھے نہیں پتا تو ہو نہیں سکتا کہ اندھا قانون. دیکھیں اس وقت میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آکسیجن کی تعداد جو ہے وہ 21% ہے. میں نے جب سائنسدان سے پوچھتا ہوں اگر یہ
21 سے زیادہ ہو جائے 30 ہو جائے تو سانس لینے میں دشواری آ جائے گی, پھیپھڑے جل جائیں گے. اگر کم ہو جائے پھیپھڑے جل جائیں گے, کم ہو جائے تو سانس نہیں لی جا سکتی. تو یہ ہوا میں 21% آکسیجن ایگزیکٹلی وٹ ہیومن بینگ نیڈ, یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی آئی ڈونٹ نو. میں کہتا ہوں پھر یہ کتاب یہ لے لو, سائنس اور اسپرچولیٹی, یہ وقت آ گیا ہے, یہ بتاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا. ہاں تو میں تو کہتا ہوں ہم تو تیار ہیں, کسی کو بھی لے آؤ, کہاں بھی ڈائلاگ کرا لو, کیونکہ خدا نے وہ علم دیا ہے جو حال ہے, کال کا علم نہیں دیا. کال کا علم تو چلا جاتا ہے, آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کو یادداشتیں نہیں رہتی, حال جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں. ہاں اچھا کتنا وقت رہ گیا؟